اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غنیمتوں کے حکم دریافت کرتے ہیں۔ آپ سے لوگ پوچھتے تھے کہ مال غنیمت کے بارے میں، یعنی کہ کیا حکم ہے۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ ان سے فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے تعلقات میں اصلاح کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں زیادہ۔ یہ یہاں پہ اس مال اور اسباب کو انفال کہا گیا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگتا ہے، جسے غنیمت بھی کہا جاتا ہے۔ اسے نفل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جو پچھلی امتوں پر حرام تھی، گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زائد چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایک زائد چیز حلال کی گئی ہے، یا پھر اس لیے نفل کہا گیا ہے کہ یہ جہاد کے اجر کے طور پر ایک زائد چیز ہے جو کہ ملتی ہے دنیا میں، کیونکہ آخرت میں تو اس کا صلہ ملے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی ایک زائد چیز جو ہے وہ دنیا میں مل جاتی ہے بعض دفعہ۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ لوگ پوچھتے تھے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ہے کیا حکم ہے، تقسیم کے بارے میں، یعنی اس کا تقسیم کس طرح سے کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سے فرمائیں کہ جس کا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا فیصلہ کرنا، جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جو ہے وہ اپنے یعنی فیصلہ کریں گے، اس کی تقسیم کے بارے میں فیصلہ کریں گے اللہ کے حکم سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اس کی تقسیم کا فیصلہ فرمائیں گے، نہ کہ خود یعنی جس طرح چاہو تم آپس میں اس کو تقسیم کر لو، اس طرح نہیں ہے۔ جو اللہ کا حکم ہوگا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر عمل کروائیں گے اور اسی طرح سے ہی اس کی ڈیوائیڈ کر کے اس کو سب میں تقسیم کر دیں گے۔ تم اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، اصلاح کرو، ایک دوسرے کی تعلقات میں ایک دوسرے کی اصلاح کرو۔ مال غنیمت کی تقسیم میں جو ہے یہ تینوں امور بہت ضروری ہیں، کیونکہ مال جب تقسیم کیا جاتا ہے تو اس میں باہمی فساد کا بہت بڑا خدشہ ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ انصاف پہ قائم رہے، اصلاح کرے، اپنی ہیرا پھیری نہ کرے، خیانت نہ کرے۔ اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے کہ اللہ سے اگر ڈرتے رہیں تو انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کے پاس جا کے اس چیز کا جواب دینا ہے۔ جو بھی دنیا میں وہ عمل کرے گا، اگر وہ کسی کا حق کھائے گا، مال کھائے گا، تقسیم ٹھیک طرح سے نہیں کر دے گا، اس میں ہیرا پھیری کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کو جواب دینا ہے۔ تو اگر یہ چیز اس کے ذہن میں ہوگی تو وہ کبھی بھی مال میں یا امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ اور ان باتوں کے اوپر عمل کیے بغیر انسان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا کہ وہ تقوی اختیار نہ کرے یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اہمیت کو اس کی اطاعت کو اہمیت نہ دے اور ایک دوسرے کے درمیان آپس میں اصلاح نہ کرے، یعنی کہ جو بھی معاملات اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو تقسیم کے یا کسی بھی قسم کے تعلقات ہوتے ہیں جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، اس میں میانہ روی اختیار کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ کام وہی کر سکتے ہیں اگر جس بندے کے اندر یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا، پھر امانت میں خیانت، ہیرا پھیری کا امکان نہیں ہوگا۔
تو جو بھی مال غنیمت آتا ہے اس کی تقسیم اللہ تعالیٰ کے نبی خود کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے تقسیم کریں گے، اپنی مرضی سے اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ انما المؤمنون الذین، ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ تازہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اس آیت میں اہل ایمان کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، دونوں کی، نہ کہ صرف اللہ کی یا صرف قرآن کی، نہیں، دونوں کی، اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت کرتے ہیں۔ دوسری صفت ہے اللہ کا ذکر سن کر اللہ کی جو عظمت ہے، اللہ کا جو خوف ہے، اس سے ان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ اور تیسری یہ صفت بیان کی گئی ہے اہل ایمان کی کہ تلاوت قرآن جب وہ کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے، ایمان میں کمی بیشی بھی ہوتی رہتی ہے، جس کو ہمیں زیادہ کرنے کے لیے اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اور نمبر چار چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ۔ توکل کا مطلب ہے کہ ظاہری اسباب پہلے اختیار کریں، پہلے آپ اسباب بنائیں، پہلے آپ اپنی کوشش کریں، اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ اور اگر ہم صرف بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اور خود کچھ بھی نہ کریں، ہاتھ پاؤں بھی نہ ہلائیں، تو پھر یہ توکل نہیں ہوتا۔ توکل ہوتا ہے کہ آپ خود بھی کوشش یہ کر رہے ہیں، آپ سارے اسباب بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں۔ ظاہری اسباب جو ہے ان کو کرنا اور اس کے ساتھ یہ یقین رکھنا کہ جو اصل کار فرما ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی رضا سے ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کی رضا نہیں ہوگی تو یہ ظاہری اسباب بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس یقین اور اعتماد کی بنیاد پر وہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، جو اہل ایمان ہیں، ان کی اس آیت میں 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اس کے علاوہ وہ لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نماز کی وہ پابندی کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، سچے ایمان والے تو یہی لوگ ہیں۔ درجات عند ربہم، ان کے بڑے درجے ہیں ان رب کے پاس۔ ومغفرۃ ورزق کریم، اور اللہ کے پاس ان کی مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ رزق کریم، عزت کی روزی۔ یہ جو 2 آیات میں نے یہ پڑھی ہیں، آیت نمبر 3 اور 4 اور آیت نمبر 2، ان تینوں میں اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی کہ اہل ایمان میں کون کون سی صفات ہوتی ہیں جو ان کو متقی بناتی ہیں، جو ان کو مکمل، ان کا ایمان کو مکمل کرتی ہیں۔ تو یہ صفات جو آیت نمبر 2 ہے، 3 اور 4 ہے، یہ ساری ہمیں اپنے اندر دیکھنی ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ صفات ہیں، کہ ہم اہل ایمان میں سے ہیں، اور اگر ہمارے اندر یہ صفات نہیں ہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 5 ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا،
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک، یعنی وہ پسند نہیں تھے کرتے اس چیز کو۔ اس آیت میں خاص طور پہ جنگ بدر کا ذکر ہے، اور سورۃ الانفال میں جنگ بدر کے بارے میں خصوصی طور پہ ذکر کیا گیا ہے، جو 2 ہجری میں ہوئی تھی، اور کافروں کے ساتھ یہ باقاعدہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی۔ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں وغیرہ تو ہوتی رہتی تھی، لیکن جو باقاعدہ ایک جنگ تھی نا مسلمانوں کی، وہ پہلی جنگ تھی، اور یہ ایک ایسی جنگ تھی جو بغیر کسی منصوبہ بندی کے اور تیاری کے اچانک ہوئی۔ اور جب انسان کی منصوبہ بندی نہ ہو، کسی چیز کی تیاری نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ذہنی طور پہ بھی انسان تیار نہیں ہوتا۔ بعض صحابہ جو تھے، وہ مسلمان جو تھے، وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے، ان کے پاس سامان بھی پورا نہیں تھا۔ تو جنگ بدر کا تھوڑا سا ایک مختصر سا پس منظر یہ ہے کہ ابو سفیان جو تھے، جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ایک قافلہ لے کے، تجارتی قافلہ یعنی ساز و سامان تھا اس میں، وہ شام سے مکہ کی طرف جا رہے تھے تجارت کے لیے، کچھ مال تھا ان کے پاس۔ چونکہ مسلمانوں کا بھی بہت سارا مال اور اسباب، جو انہوں نے جب مدینہ ہجرت کی تو ان کا مال اور اسباب مکہ رہ گیا تھا، یا پھر کچھ کافروں نے چھین لیا تھا، تو اس لیے کافروں کی قوت اور شوکت کو توڑنا بھی ضروری تھا، وقت کا تقاضا تھا۔ اس لیے ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، جو کہ ابو سفیان کی سربراہی میں آ رہا تھا، مال و اسباب لے کے مدینہ مکہ کی طرف۔ جب پروگرام بن گیا تو پھر مسلمان اس نیت سے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ ابو سفیان کو بھی اس کی اطلاع مل گئی کسی طرح سے، تو انہوں نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا، قافلے کا راستہ تبدیل کر لیا، بھئی ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے مسلمانوں کی طرف سے۔ اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے کی بات ہے۔ مکہ والوں کو بھی اطلاع بھجوا دی گئی، جس کی بنا پر جو ابو جہل ہے نا، وہ ایک لشکر لے کر اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے جنگ بدر جو ہے یہ ایک مقام کا نام ہے، جس جگہ پہ جنگ بدر ہوئی یہ بدر جگہ کا نام ہے۔ تو ابو جہل لشکر لے کر بدر کی طرف چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس صورتحال کا علم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے معاملہ رکھ دیا کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، ان لوگوں کو ہمارا پتہ چل گیا کہ ہم ان کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، تو وہ ان لوگوں نے بھی اپنی تدبیر کر لی ہے۔ پھر اللہ کا وعدہ بھی بتا دیا، اللہ کا وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فتح یاب فرمائے گا، کہ ان دونوں، یا تو تجارتی قافلہ یا لشکر، ان میں سے ایک چیز ضرور حاصل ہوگی۔ بعض صحابہ نے تجارتی قافلے کے پیچھے جانے کا مشورہ دیا کہ کیوں نہ جو تجارتی قافلہ ہے ہم ان کے پیچھے جا کے ان کے اوپر حملہ کریں، اور کچھ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑنے میں بھی تعاون کا یقین دلایا۔ یہ جو پس منظر ہے، اس پس منظر پہ پھر یہ آیات جو ہیں یہ نازل ہوئیں۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون۔ وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا، آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا ان کو موت کی طرف کوئی ہانکنے کے لیے لے جا رہا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ بات تو ظاہر ہو گئی تھی کہ قافلہ تو بچ کے نکل گیا ہے، یعنی ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ بچ کے نکل گیا تھا، اور سامنے اب کیا تھا، قریش کا لشکر جو ابو جہل کی نگرانی میں آ رہا تھا، اس قافلے کو بچانے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ اب کیا تھا، اب جو سامنے لشکر تھا اس سے لڑائی کرنا ضروری ہو گیا تھا۔
اور اب مسلمانوں کے پاس بے سر و سامانی کی حالت تھی، یعنی ان کے پاس سامان وغیرہ اتنا زیادہ نہیں تھا، سہولتیں اتنی زیادہ نہیں تھی، ویپنز وغیرہ نہیں تھے. تو جو مسلمان تھے وہ تھوڑے سے اس طرح سے پریشان سے ہو گئے کہ اب ہمارا کیا بنے گا. وَإِذْ جَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. تم اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا ثابت ہونا کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا نا کہ یا تو تجارتی قافلہ تمہیں مل جائے گا جس سے تمہیں بغیر لڑائی کے کافی سارا سامان، مال اور اسباب مل جائے گا، کیونکہ وہ تجارتی قافلہ جو تھا اس میں مال اور اسباب تھا. یا پھر دوسری صورت میں قریش کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہوگا اور تمہیں غلبہ ہو جائے گا اور مال غنیمت مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ تجارتی قافلہ جو ہے وہ ان کے اوپر یہ یعنی کہ تجارتی قافلہ لڑے بغیر یعنی کہ مال ان کے ہاتھ آ جائے. ان کا دل تھا تجارتی قافلہ یعنی کہ یہ تجارتی قافلے پہ حملہ کریں تاکہ مال جو ہے وہ لڑے بغیر ہاتھ آ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے برعکس چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ قریش کے لشکر سے جنگ ہو تاکہ کفر کی طاقت ٹوٹ جائے، شوکت ٹوٹ جائے، اور یہ جو مجرم ہیں، مشرک ہیں، ان کے لیے یہ ایک یعنی مشکل ترین چیز تھی کہ ان سے مقابلہ کیا جائے اور ان کی شان و شوکت اور قوت کو توڑا جائے. اللہ تعالیٰ یعنی کہ یہی چاہتا تھا. اور لشکر والے اور مسلمان کیا چاہ رہے تھے کہ جو تجارتی لشکر ہے اس سے مقابلہ کریں تاکہ مال و دولت لڑے بغیر حاصل ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور کچھ اور ہی تھا، اس کی رضا کچھ اور تھی. لیکن مسلمان اس لیے پریشان تھے کہ ان کی تعداد بہت کم تھی اور نہ ہی ان کے پاس کچھ مال و اسباب تھا کہ وہ ان سے لڑ سکیں، تو اس وجہ سے وہ پریشانی کے عالم میں تھے. لیکن اللہ کی رضا کچھ اور تھی. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. استستغیثون ربکم، اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم نے اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی. فاستجاب لکم، اس نے تمہاری سن لی اور تم میں سے 1000 فرشتوں کی مدد کی جو لگاتار چلے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا جو لگاتار چلے آئیں گے. بِأَلْفٍ 1000 من الملائکۃ، فرشتے. اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 313 تھی، جبکہ کافر 3 گنا زیادہ 3% زیادہ تھے، یعنی کہ 1000 کے قریب تھے. پھر مسلمانوں کے پاس بالکل بھی کوئی ویپن نہیں تھے لڑائی کے لیے، نہ کوئی ساز و سامان تھا، بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، جبکہ کافروں کے پاس اسلحہ بھی بہت زیادہ تھا، فروانی سے تھا. ان حالات میں مسلمانوں کا سہارا صرف اللہ کی ذات تھی جس سے وہ فریادیں کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے اللہ کے آگے مدد کے لیے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الگ ایک خیمے میں اللہ تعالیٰ سے دعا میں مصروف تھے، جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کیں اور 1000 فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل لگاتار مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے. سبحان اللہ. جنگ بدر میں
1000 فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی، 313 مسلمان تھے صرف، 1000 کے قریب کافر مشرکین، 313 مسلمان، 1000 فرشتے مسلسل ایک دوسرے کے پیچھے آ کے مسلمانوں کی مدد کرتے رہے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم ومن نصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وما جعل اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد مدد صرف اس لیے کی کہ تمہیں خوشخبری مل جائے اور تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اور مدد صرف اللہ کی ہی کی طرف سے ہے، وہ بہت ہی زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی فرشتوں کا نازل ہونا تو صرف خوشخبری اور دلوں کے اطمینان کے لیے تھا، ورنہ مدد، اصل مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، جو فرشتوں کے بغیر بھی وہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے فرشتے بھیجے۔ اور حدیث سے ہمیں صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جنگ میں فرشتوں نے عملی طور پہ بھی حصہ لیا تھا، اور کئی کافروں کو انہوں نے ختم کیا تھا فرشتوں نے۔ یعنی صرف ایک ایسی مدد نہیں تھی، یعنی غیبی مدد نہیں تھی، بلکہ خود عملی طور پہ بھی فرشتوں نے اس میں حصہ لیا تھا، اور کافی کافروں کو انہوں نے مارا بھی تھا، قتل بھی کیا تھا۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اونگ طاری کر دی۔ اونگ یعنی نیند کی ایک شکل ہوتی ہے، اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسایا کہ اس پانی کے ذریعے تم لوگوں کو پاک کر دے، تم سے شیطانی وسوسہ دور کر دے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور تمہارے پاؤں کو جما دے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک اونگ سی طاری کر دی تھی، جیسے ہلکی پھلکی نیند آ جاتی ہے، اس سے دلوں کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، انسان ایک بار حشاش بشاش ہو جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور اطمینان اور سکون کی کیفیت انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا بھی انسان آرام کر لے، ہلکی پھلکی نیند کر لے، نیپ لے لے، تو اس کو ایک اطمینان سا ہو جاتا ہے، دلوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ایسے ہی کیا جنگ بدر میں، کہ جو مسلمانوں کے اوپر اونگ طاری کی تاکہ وہ تھوڑا سا تازہ دم ہو جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام کیا کہ بارش نازل فرما دی۔ ریتلی زمین تھی، اس پہ چلنا مشکل تھا، ریت کے اوپر چلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب بارش ہوگی تو وہ ریت نیچے بیٹھ گئی، اس کے اوپر چلنا آسان ہو گیا، اور وضو اور طہارت میں بھی آسانی ہو گئی۔ بارش کے پانی سے انہوں نے وضو وغیرہ جو بھی طہارت تھی اپنی وہ کی۔ شیطان کے جو وسوسے دل میں آ رہے تھے اہل ایمان کے دل میں کہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہوئے بھی تمہیں پانی نہیں مل رہا، تم پانی سے دور ہو، یہ دلوں میں ایک شیطان وسوسے ڈال رہا تھا، اور یہ کہ تم کیسے لڑو گے ناپاکی کی حالت میں، کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہی اگر ناپاکی کی حالت میں اللہ کی نصرت اور رحمت نہیں ہوتی، اور یہ دلوں میں شیطان ان کے وسوسے ڈال رہا تھا کہ ناپاکی کی حالت میں ہم کیسے لڑیں گے، اللہ کی رحمت اور نصرت ہمیں کیسے ملے گی، اور ہم پیاسے ہیں، دشمن کے پاس پانی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا کر ساری چیزیں، یہ سارے جو دلوں میں وسوسے آ رہے تھے ان کو دور فرما دیا۔ اس بارش سے ان کو چلنا آسان ہو گیا، ریت میں ان کو طہارت وضو کے لیے پانی مل گیا، وہ سیراب ہو گئے، اور سارے وسوسے دور ہو گئے، اور دلوں کو مضبوط اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں جما دیے، یعنی کہ مٹی پہ چلنا آسان ہو گیا۔
दिलों को अल्लाह ताला ने मजबूत कर लिया और कदमों को भी। इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी मअकुम फसाबितुल्लज़ीना आमनू। इस वक्त को याद करो जबकि आपका रब फरिश्तों को हुक्म देता था कि मैं तुम्हारा साथी हूँ, सो तुम ईमान वालों की हिम्मत बढ़ाओ। सउल्की फ़ी कुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर्रुअब फद्रिबू फ़ौक़ल अनाक़ि वद्रिबू मिनहुम कुल्ला बनान। मैं अभी कुफ़ार के दिलों में रोब डाल देता हूँ, सो तुम गर्दनों पर मारो और इनके पोर पोर को मारो। ये अल्लाह ताला का हुक्म था। ये अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए से जिस तरह अपनी हाथ मदद की, ये उसका ज़िक्र है कि फ़रिश्तों के ज़रिए से इनके दिलों के ऊपर रोब डालो, यानी कि वो फरिश्तों ने मदद जब फरमाई तो उनके दिलों में रोब डाल गया। पोर पोर यानी उंगलियां अगर काट दी जाए इंसान की, उंगलियों के आगे वाले अगर किनारे काट दिए जाएं तो इंसान मजबूर हो जाता है ना, वो तलवार नहीं चला सकता। और पाँव बनान इन यानी पैरों के पोर, पाँव को भी अगर काट दिया जाए तो फिर इंसान भागने के काबिल नहीं रहता। ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूलह, ये बात की सज़ा है जो उन्होंने अल्लाह की और उसके रसूल की नाफरमानी की। वमन युशाक़िक़िल्लाह व रसूलहू फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता है सो बेशक अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। अल्लाह और उसके रसूल की इन्होंने मुखालफत की तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को उनके ऊपर फतयाब किया। अल्लाह ताला बेशक अपने मुखालफों को जुटलाने वालों को सख्त सज़ा देता है। ज़ालिकुम फ़ज़ूक़ूहु व अन्न लिलकाफ़िरीन अज़ाबन नार, सो जे तुम सज़ा चखो और जान रखो कि काफिरों के लिए जहन्नम का अज़ाब ही मुकर्रर किया गया है। ये दुनिया में उनकी सज़ा थी और आगे भी उनके लिए जहन्नम का अज़ाब अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हुआ है, जो होना ही होना है, उनको किसी सूरत भी नहीं बच सकते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू, जब तुम काफिरों के सामने आओ, ज़हफ़म मद्दे मुकाबल आओ, फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार, तो इनसे पुश्त मत फेरना, यानी पीठ फेर के फिर ना जाना। यानी कि एक तो ये कि तुम लड़ते लड़ते एक तरफ ना फिर जाना कि दुश्मन ये समझे कि शायद ये खौफजदा होके और शिकस्त खा के भाग रहा है, क्योंकि फिर दुश्मन अचानक हमला करता है। और दूसरा ये कि कभी भी छोड़ना नहीं, भागना नहीं, मैदान जंग से एक तरफ ना हो जाना, बल्कि मैदान के अंदर रह के लड़ना। कोई मुजाहिद जब लड़ता लड़ता अकेला रह जाता है और वो फिर थोड़ा सा मैदान जंग में एक तरफ हो जाता है ताकि वो अपनी जमात की पनाह हासिल करे और उसकी मदद से दोबारा हमला करे। ये दोनों सूरतें जायज़ हैं कि वो थोड़ा सा ताज़ा दम हो जाए और वो फिर ताज़ा दम हो के अपनी जमात के साथ दोबारा हमला करे। और दूसरा ये कि थोड़ी देर के लिए वो जंगी चाल चलने के लिए, दुश्मन को धोखे में डालने के लिए लड़ता लड़ता एक तरफ हो जाए और दुश्मन ये समझता है कि वो शिकस्त ज़दा हो गया, दुश्मन ज़रा ढीला पड़ जाता है तो फिर वो पैंतरा बदल कर एकदम दुश्मन के ऊपर हमला कर देता है। ये पीठ फेरना नहीं है, बल्कि ये एक जंगी चाल है जो ज़रूरी होती है और मुफीद होती है। हाँ, भाग जाना मैदान जंग से
یا کوئی بہانہ بنا کے سائڈ پہ ہو جانا، جنگ نہ لڑنا، بھاگنا، یہ جائز نہیں ہے، اس کی سخت وعید ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے میدان جنگ سے بھاگنا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَّهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا، ہاں جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو یا اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے کے لیے آتا ہو، اس کے اوپر اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، باقی جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ یعنی جو بھی چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ تازہ دم ہونے کے لیے یا دشمن کی کسی چال چلنے کے لیے اگر تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاتا ہے تو وہ چیز اس میں نہیں آتی، پشت پھیرنے میں وہ چیز آتی ہے کہ آپ میدان جنگ سے بھاگنے ہو، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ خاک پھینکی، یعنی مٹی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ وہ مسلمانوں کی طرف سے ان کی محنت کا اجر دے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جنگ بدر میں، اس جنگ میں جس کا ذکر ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کافروں کی طرف پھینکی تھی، جسے ایک تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے منہ اور آنکھوں میں پہنچا دیا، اور دوسرا اس مٹی میں یہ تاثیر پیدا فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے ان کی آنکھیں چندے آ گئی، ان کو کچھ نظر نہیں تھا آ رہا۔ یہ معجزہ بھی ہے جو کہ اس وقت اللہ کی مدد سے ظاہر ہوا تھا اور جو مسلمانوں کی کامیابی میں بہت مددگار ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنکریاں بے شک آپ نے پھینکی تھی دشمن کی طرف، لیکن اس کی میں تاثیر ہم نے پیدا کی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں یہ تاثیر پیدا نہ کرتا تو یہ کنکریاں کیا کر سکتی تھی؟ اسی لیے یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ہی کام تھا، نہ کہ آپ کا۔ کنکریاں ان کی طرف پھینکی جس سے ان کی آنکھوں میں وہ گئیں اور ان کو کچھ نظر نہیں تھا آ رہا، جس کی وجہ سے کافی فائدہ ہوا جنگ کو جیتنے کا۔ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، یہ بات اور ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرتا تھا۔ ایک بات تو یہ ہوئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ تاثیر پیدا کر لی، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کو کی ہر طرح کی تدبیر کو کمزور کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہی تھا کہ ان کی شان و شوکت اور قوت جو ہے وہ ٹوٹ جائے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوگا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ ان تعودوا نعد، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو پھر وہی کام ہوگا۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمہاری جماعت تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی چاہے وہ جتنی بھی زیادہ ہو، اور واقعی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔
ابو جہل وغیرہ جو بھی قریش کے بڑے تھے رئیس، مکہ سے نکلتے وقت انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان ہے تو کل اسے ہلاک کر دے۔ اپنے طور پر وہ مسلمانوں کو نافرمان سمجھتے تھے، اس لیے اس قسم کی دعا کی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی تو اللہ تعالیٰ ان کافروں سے کہہ رہا ہے کہ تم فتح یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلے کی طلب کر رہے تھے نا کہ جو نافرمان ہے اس کو ختم کر دو، تو میں نے فیصلہ کر لیا، فیصلہ سامنے آ چکا ہے، اس لیے اب تم کفر سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تم دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں آؤ گے تو پھر ہم دوبارہ مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے، اور تمہاری جتنی بھی بڑی جماعت ہوگی وہ تمہارے کچھ کام نہیں آ سکے گی۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور اس کی نافرمانی نہ کرو کہ تم سنتے بھی ہو اور جانتے بھی ہو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ بھی نہیں، یعنی سن لینے کے باوجود عمل نہ کرنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ تم اس رویے سے بچو کہ وہ سن تو لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک بدترین خلائق یعنی مخلوق اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے ہیں اور گونگے ہیں، جو ذرا بھی نہیں سمجھتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو گونگا اور بہرا قرار دیا ہے جو اللہ کا کلام سننے کے بعد، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی سنتے بھی نہیں ہیں۔ جیسے کہ سورۃ الاعراف میں ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دل تو دیے ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے کان تو ہیں لیکن یہ سنتے نہیں ہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، یہ لوگ اللہ سے بالکل بے خبر ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں اس کا ترجمہ۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، اور ان کو اب سنا دے گا تو ضرور وہ نافرمانی کریں گے اور بے رخی کرتے ہوئے نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان کی جو سماعت ہے نا وہ ان کے لیے فائدہ مند بن جاتی، یہ سمجھتے، حق بات قبول کرتے، اس کو اپناتے، لیکن ان کے اندر خیر کی طلب ہی نہیں، حق کی طلب ہی نہیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہے حق اور خیر، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو محروم کر دیا اس چیز سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں حق بات اگر سنوا بھی دے گا تو ان کے اندر طلب ہی نہیں ہے حق کی، تو اس لیے وہ اس سے منہ ہی موڑتے رہیں گے، اور ان کا دل جو ہے وہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں مانے گا، اور نہ وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی کہنے کو اس کی اطاعت کرو جب کہ رسول جو ہے وہ تمہیں جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کی طرف بلاتا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے دل کے درمیان ایک آڑ بن جایا کرتا ہے، اور بے شک تم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جمع ہونا ہے، اکٹھے ہونا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پہ عمل کرو،
اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہیں ایسی ہی چیز کی طرف بلاتا ہے کہ تمہیں اچھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے بہتر ہو، تمہیں زندگی ملے۔ اس سے مراد جہاد ہے، جس میں تمہارا زندگی کا جو سر و سامان ہے وہ ہوتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کے جو احکام ہیں وہ ہیں، اس میں جہاد بھی آ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے اس کے اوپر عمل کرو، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ اور ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اس کے اوپر عمل کرو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کے قریب ہے، وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے بہتر طریقے سے، اس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اس کو اپنے بندے کے دلوں کے اوپر پورا اختیار ہے، اور جب چاہتا ہے اس کے اپنے بندے کے دل کے درمیان وہ حائل ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی چیز کو پا نہیں سکتا، نہ سوچ سکتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے جنگ بدر سے متعلق کہا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ ان کے دل میں خوف تھا دشمن کا، کیونکہ دشمن کی تعداد زیادہ تھی، تو اللہ تعالیٰ جو تھے انہوں نے ان لوگوں کے مسلمانوں کے دلوں کے درمیان حائل ہو کر ان کے دلوں سے خوف کو نکال کے امن میں بدل دیا۔ تو کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے اس آیت کا، کہ جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے، اور وہ جس کو چاہے اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے اور جس کو چاہے وہ نافرمان بنا دے۔ اسی لیے حدیث میں ایک دعا ہے کہ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے ہماری دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔